الحمد لله وحده اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون جڑی گھڑی سونا محبوب آیا جڑی گھڑی سونا محبوب آیا رات جا رہی سی صبح آ رہی سی جڑی گھڑی سونا محبوب آیا رات جا رہی سی صبح آ رہی سی لوگوں کیتے خزان گول بستر رحمت آن بہار جما رہی سی ختم الرسل بنایا جن سونے رب نے قدرت اس دا ظہور فرما رہی سی ویلے صبح دی باغاں دے وچ طاہر شبنم پھلانو وضو کرا رہی سی اور بندہ مکے مدینے تو دور ہووے بندہ مکے مدینے تو دور ہووے دل مومنہ دا دور نہیں ہو سکتا جے لفظ فضو نہ کرانتے میں نات کہا انہا لا شعور نہیں ہو سکتا اور ہووے بغض نبی دا دل اندر ہووے بغض نبی دا دل اندر وچ عبادت سرور نہیں ہو سکتا
طاہر جیڑے نبی دے منکر نے کدی چہرے تے نور نہیں ہو سکدا اور غلط سنگت وفا نہیں دیندی غلط سنگت وفا نہیں دیندی بے حیائی حیا نہیں دیندی غلط سنگت وفا نہیں دیندی بے حیائی حیا نہیں دیندی قصور ہندے نے ضرور لوگو ایویں تے قدرت سزا نہیں دیندی ہم قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاص ہے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ رسول معظم نبی محترم اعلی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظمہ واسطے خاطہ ہے محترم سامعین معزز حاضرین پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی میری معززات مکرمات متخرات پردانشی عزت مند روحانی اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں اللہ جل شانہ دا جتنا بھی شکر ادا کریے اتنا ہی کم ہے خالق کائنات نے مالک کائنات نے ایک مرتبہ پھر میری اور تساں دی قسمت دے اندر ماہ رمضان ماہ غفران فرمایا رب العالمین دی بارگاہ عالیہ اندر دعا ہے اللہ اس مہینے دیاں زیادہ تو زیادہ رحمتاں برکتاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے دنہ دا روزہ راتہ دا قیام نماز تراویح اور بالخصوص میری ماما بہنہ دے ساری افطاری دے انتظامات کرنے اللہ اپنے رضا و رحمت نال قبول فرمائے اور جو لوگ دعوت اللہ دا باعث بنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دا باعث بنے اس دینی پروگرامہ دے اندر حصہ ڈالنے والے اس دینی پروگرامہ دے اندر معاون اور مددگار بننے والے اللہ سبحانہ دی محبت نو پیار نو اور اس نیکی نو قبول فرمائے دنیا آخرت دے اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے سب کہہ دو آمین معزز سامعین سامعات اللہ کم الحاکمین دی رحمت اور اس مالک دی توفیق دے نال انشاءاللہ العزیز ایک کوشش کرانگا کہ میری زبان چو کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس تا مینوں پیدا نہ ہوئے یا توہانوں پیدا نہ ہوئے لمبا چڑا میں سفر کیتا ہے میرے سفر کرن دا کو مقصد ہے تہاڈی زیارت اور ملاقات دا کو مقصد ہے انتہائی قیمتی ٹائم نکال کے آرام دا ٹائم چھوڑیا نیند قربان کی تھی اپنا وقت نکال کے تسی اس پروگرام اندر شامل ہوئے تہاڈے بیٹھن دا تشریف لے آن دا ٹائم دین دا کو مقصد ہے بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دی اندر جس موضوع دے حوالے نال میں سبق سنان دی سعادت حاصل کرنا چاہنا آج دی میری گفتگو دا عنوان ہے دنیا آخرت کی کامیابی کیسے ممکن ہے اللہ کو اے دعا فرماؤ اللہ شرح صدر فرمائے عبادت اور نیکی سمجھ کی اللہ کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ اللہ جل ذکرہ میرے سمیت تمام احبابنو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم نیکی سمجھ کے سننا عبادت سمجھ کے سننا تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا اور میں ایک بات بڑی معتبانہ گزارش کرانگا اگر اس بندہ نجیب دی زبان وچوں کوئی کرخ جملہ نکل جائے اپنا پردیسی بھائی سمجھ کے درگزر کرنا واللہ باللہ تاللہ خیر خہیدہ پیغام دینا چاہنا عزت دا پیغام اور کامیابی دا پیغام دینا چاہنا حضرات دولت دا مل جانا کامیابی دی دلیل نہیں پیسے دا مل جانا کامیابی دی دلیل نہیں جناب دنیا دی ریل پیل اور ساز و سامان دا مل جانا کامیابی دی دلیل نہیں دکان مکان دا مل جانا برادری خاندان دا مل جانا واللہ کامیابی دی دلیل ضمانت اور گارنٹی نہیں گاڑی بنگلہ کوٹھی دا مل جانا حضرات
اس دنیا دی رنگینیاں دے مل جانا، ناز و نخرے والی بیوی دے مل جانا، بیٹیاں دے جتھے دے مل جانا کامیابی دی دلیل نہیں، کامیابی دی ضمانت نہیں، کامیابی دی گارنٹی نہیں۔ خالق کائنات نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ پیارے آقا اعلان کر دو، جس انسان اللہ جل شانہ جہنم کو بچا لیں گے، جنت کے اندر داخل کر دیں گے، او بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ میرے معزز سامعین سامعات، حقیقی کامیابی جہنم کو چھٹکارے دے اندر اور جنت داخلے دے اندر ہے۔ دوسری باتیں بھی کہنا چاہنا، اے دولت، اے پیسہ، اے دنیا دا ساز و سامان کوئی بندہ اللہ کو منگی، اللہ انہوں بھی عطا کر دے نے۔ کوئی بندہ اللہ کو دولت پیسہ نہ منگے، اللہ دولت پیسہ انہوں بھی عطا کر دے نے۔ ہر بندہ اپنے اپنے مقدر اور نصیب دا تناول کر لیا کر دے، لیکن میرے ساتھیو بھائیو، حقیقی کامیابی جہنم کو چھٹکارا اور جنت دا داخلہ اے بغیر محنت نہیں دے ملنا۔ لوگوں حقیقی کامیابی بغیر محنت میسر نہیں، جنت دا داخلہ بغیر محنت میسر نہیں، جہنم کو چھٹکارا قطعاً بغیر محنت نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں یاد آئے میرے اور تساں دی ہادی و رہنما اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اور آقا دی بیست، آقا دی تشریف آوری دا مقصد بھی ایک ہوئی ہے کہ بندے محنت کر لین، جہنم کو چھٹکارا پا جان اور جنت دا داخلہ حاصل کر لین۔ صحیح بخاری اندر روایت موجود ہے، استیت میرے علماء اور مشائخ تشریف فرمانے، میں ایک معلم الصبیان ہونے دی حیثیت نال اپنے علماء کو سبق سنا رہے ہیں۔ حضرات صحیح بخاری اندر روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تکلم فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ اے میری امت دے لوگو، اپنے آپ کو جہنم کو بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کو آزاد کرو، محنت کر لو، کوشش کر لو، جستجو کر لو، جہنم کو چھٹکارا مل جائے اور جنت کا داخلہ مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری میرے آقا نے کری بات ارشاد فرمائیے، ولو بشق تمرۃ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ خرچ کرنا پہ جائے۔ میرے معزز سامعین سامعات، اس حدیث ایک اور بھی بات سمجھ آئی کہ کسی نیکی نو حقیر نہیں جاننا چاہیے، کسی نیکی نو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی نیکی نو معمولی نہ سمجھے، اگر چھوٹی تو چھوٹی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبوت والی پاکیزہ زبان سے تکلم فرمایا، اور میری امت دے لوگوں، ایک بندہ اللہ نو راضی کرنے واسطے ایک کھجور صدقہ کر دے، اللہ دی رضامندی، اللہ دی خوشنودی، تقوی موجود ہے، خوف خدا موجود ہے، اللہ دی محبت اور پیار موجود ہے۔ ایک صدقہ کرنے والا ایک کھجور، حضرات را سوچنا کھجور دی کی حیثیت ہے، کھجور دا کنا کو وزن ہوندا ہے، کھجور دا کنا کو ویٹ ہوئے گا۔ ایک کھجور صدقہ کرنے والا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ کھجور نو پال دے نے جس طرح کہ زمیندار اپنے جانور نو پالدا ہے، اللہ کھجور دی پرورش کر دے نے جس طرح کو سمجھدار اور زمیندار اپنے جانور کی پرورش کرتا ہے۔ ایک کھجور بڑھ رہی ہے، اس کا بدن زیادہ ہو رہا ہے، اس کا حجم زیادہ ہو رہا ہے، لمبائی چوڑائی زیادہ ہو رہی ہے، کل قیامت دلیل ہوئے گا، ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر بن جائے گی۔ اللہ نیکیاں والے پلڑے اندر پا کے معاف فرما کے جنت عطا فرما دیں گے۔ نیکی کریا کر تے دیر نہ کریا کر، اللہ کامل حاکمین نیکی کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ محنت کرن دی توفیق عطا کر دے۔ اللہ میں دعا کرنا قبولیت اوقات نے، اللہ قبولیت دی گھڑیاں، اللہ سانو اپنی رحمت دے نال جہنم کو آزادیاں دے دے، اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ اور کامیابی کس طرح ملنی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ پھر کیا دے ہو
ذرا پیار نال محبت نال نیکی سمجھ کے عبادت سمجھ کے آقا دی ذات تے درود پاک پڑھنا چونکہ نبی پاک دی ذات پاک تے درود پاک پڑھنا یہ بھی دنیا آخرت دی کامیابی ہے یہ دنیا آخرت دی کامرانی ہے دنیا آخرت عزت دا باعث بنے گا ابو داؤد اندر حدیث موجود ہے پیارے ابی بن کعب حدیث کے راوی نے بڑی لمبی روایت ہے میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا میرے آقا نے فرمایا کہ بھی زیادہ تو زیادہ درود پڑھیا کر یکے بعد دیگرے کونین دا تاجدار نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ بھی زیادہ پڑھ مزید پڑھ بہتری ہو جائے گی آقا جی میں زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھا گا فائدہ کی ہوئے گا شیخ پورا دے غیور بادشاہ نوجوانوں مسلمانوں اور سنو آقا دی حدیث پاک ہے آقا دا فرمایا اذن تکفا ہمنو کا ویغفر لک ذنبو کا اگر زیادہ تو زیادہ محبت پیار کے نیکی سمجھ کے درود پڑے گا اللہ دنیا دیا ساریاں پریشانیاں دنیا دے سارے غم دنیا دے سارے دکھ تکلیفہ ختم کر دیں گے اگر زیادہ درود پڑے گا اللہ زندگی دے گناہ بھی معاف فرما دیں گے دوسری حدیث صحیح الجامع دے اندر انس بن مالک نے بیان فرمایا آقا دا فرمانے علی شان ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطان عشر سجیات ورفع عشر درجات ایک مرتبہ درود پڑھنے والا اللہ 10 رحمتہ نازل کر دینے اللہ 10 گناہ معاف کر دینے 10 درجات بھی بلند کر دینے تیسری حدیث شمع صحیح الجامع دے اندر ابی درداء رضی اللہ عنہ بیان کر دینے محبوب پیغمبر نے فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ لوگوں صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھنے والا لیل و نہار 10 مرتبہ درود پڑھنے والا کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ آقا دی شفاعت نصیب فرما دیں گے جدو کوئی بھی کام نہیں آئے گا محبوب پیغمبر سفارش کر دیں گے اللہ معاف فرما کے جنت عطا فرما دیں گے سبحان اللہ چوتھی حدیث حضرات ترمذی کے اندر اور طبرانی شریف میں روایت موجود ہے عبداللہ بن مسعود حدیث کے راوی نے آقا دا فرمانے ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ لوگوں میں ذات زیادہ تو زیادہ درود پڑھنے والا قیامت کا دن ہوئے گا اللہ میری شفاعت بھی نصیب کریں گے سفارش نصیب کریں گے آقا دا قرب مل جائے گا محبوب پیغمبر دا ساتھ مل جائے گا حضرات اس سے بڑی اور کی کامیابی ہو سکتی ہے کہ دنیا تے پریشانیاں کو نجات مل جائے گی قیامت میں آقا دا ساتھ مل جائے گا درود پڑھیا کر ضرور پڑھیا کر مسنون پڑھیا کر محبت نال پڑھیا کر دل لگا کے پڑھیا کر عبادت سمجھ کے ساتھ سمجھ کے پڑھیا کر ادب نال پڑھیا کر باوضو ہو کے پڑھیا کر اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے آؤ لوگ توجہ کرنا جامعہ ترمذی اندر روایت موجود ہے سیدنا پیارے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ارضا حدیث پاک بیان فرماندے اللہ اکبر کبیرہ اللہ توجہ کرنا عقبہ بن عامر نے سوال کر لیا پیارے آقا من نجات سونے آقا نجات کی میں ہوئے گی سونے آقا نجات کس طرح ممکن ہے جاؤ تحفۃ الحضری سے جامع ترمذی دی چرا اٹھا کے دیکھو لفظ نجات بڑا وسیع المعنی ہے عقبہ بن عامر دا سوال بڑا قیمتی سوال ہے آقا دی دنیا تے بڑے دکھ نے بڑیاں مصیبتاں بڑیاں تنگیاں بڑیاں پریشانیاں آقا انہاں دکھاں کو نجات دا ذریعہ کیے پریشانیاں کو چھٹکارا کیویں ملے گا آقا دی دنیا تے مصائب و علم کو چھٹکارا کیویں ملے گا اور لفظ نجات دا دوسرا معنی آقا قیامت دا دن ہوئے گا جہنم کو نجات کیویں ملے گی اور جنت دا داخلہ کیویں نصیب ہوئے گا حضرات توجہ کرنا دنیا دی کامیابی بھی آ گئی ہے اور آخرت دی بھی کامیابی آ گئی میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا تہاڈا ٹائم ضائع کرنا نہیں چاہتا حضرات بات تہاڈے کچھ پلے پانا چاہنا ایک کو حدیث سناواں گا یہ تھوڑی جی وضاحت کر کے بات ختم کر دیں گا اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوال پہ کر دیں میرے پیارے آقا من نجات سونے آقا نجات کیویں ہوئے گی دکھاں کو نجات کیویں ملے گی پریشانیاں کو چھٹکارا کیویں ملے گا اور کل قیامت دا دن ہوئے گا جہنم کو نجات کیویں ملے گی جنت دا داخلہ کس طرح نصیب ہوئے گا آنا ذرا سونیا توجہ کرنا آقا دی حدیث پاک دا سادہ جا ترجمہ کر دینا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دے اے عقبہ بن عامر تین کماتوں کریا کر بولو کنے کم بولو کنے کم جے کر دے تے شکر کرنا جے نہیں کر دے تو فکر کرنا میں اپنی بھی صلاح کرنا چاہنا میں بھی آخر انسان غلطی تے مسٹیک دا میں بھی شکار ہو جانا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دیں گے تین کمتوں کریا کر دنیا تے عزت پا جائیں گا دنیا تے شان پا جائیں گا دنیا تے مقام پا جائیں گا عقبہ بن عامر تین کمتوں کریا کر کل قیامت دا دن ہوئے گا جہنم کو نجات پا جائے گا جنت دا داخلہ مل جائے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے سونیا ذرا دل و دماغ تے آقا دی حدیث پاک انہوں منقش کر کے لے جائے پھر مدینہ شریف انداوات موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا املک علیک لسانک والغساک بیتک وابکی علی خدیتک اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اپنی زبان تے کنٹرول کریا کر اپنی زبان دی حفاظت کریا کر اپنی زبان تے پارا دیا کر حضرات توجہ کرنا آقا دا فرمانے لانتا نہ پایا کر تبرہ بازیاں نہ کریا کر بہودا گلہ نہ کریا کر غیبتہ نہ کریا کر گرے نہ کریا کر اللہ میں نے تہانو محفوظ فرمائے کہہ دو آمین پر ساڑی زبان کھلوندی پکے رہا جی ہوں کھیدنے نہیں کھلوندی معاف کرنا ذرا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے اپنی زبان دی عبادت کریا کر اپنی زبان تے کنٹرول کریا کر اپنی زبان تے پارا دیا کر میرے سونیا میں کامیابی دی بات کرنا چاہنا کہا بات رب دی قسم اٹھا کے کہنا اگر زبان میری تیری چنگی نہیں اگر زبان ساڑی ٹھیک نہیں اسی جہنم کو نجات پا سکتے میں دلائل پیش کرانگا ذرا تیہاں سنیا دے میں کسی دی دل ازاری نہیں چاہتا اور نہ میں کسی دے کو فتوہ لگانا چاہتا کوئی بھی کیوں نہ ہوئے حضرات بار زبان دی کر رہا جدی زبان گندی ہے جدی زبان چنگی نہیں ایک غیبتہ کرنے والا لوگاں دے عیب تلاش کرنے والا لوگاں دے چگلیاں کرنے والا گل گندی زبان دے خریج زبان دے استعمال کرنے والا بہودہ دی آوارہ بولنے والا اللہ دی قسمیں بندہ جنت نہیں جائے گا تسی کہو گے دلیل ضرورت ہے اور ترمذی شریف اندوات موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا گیا پیارے آقا کیڑا عمل کیڑا گناہ کیڑی چیز جس چیز دی وجہ تو زیادہ لوگ جہنم اندر جان گے میرے مشیخ تشریف فرمانے آقا دا فرمانے الفمو والفراجو لوگوں زنا دی وجہ تو بدکاری دی وجہ تو جوانی عزت غیرت حیاء برباد اور نیلام کرن دی وجہ تو کونے دے تاجدار دا فرمانے زبان دے نجائز اور غلط استعمال دی وجہ تو بہت سارے لوگوں اللہ جہنم دا ایندھن بنا دے لگے زبان خراب دنیا بھی خراب تھی آخرت بھی خراب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دیں املک علیک لسانک اپنی زبان تے کنٹرول کریا کر اپنی زبان تے پارا دیا کر میں بھی سوچا تے تسی بھی سارے سوچیا دے اسی اپنی زبان تے کننا کو کنٹرول کرنے اسی اپنی زبان دی کنی کو حفاظت کرنے لوگوں جتو تک میں دیکھے آئے
بیسیوں لوگ تیرے معاشرے کے اندر ایسے موجود نے غلیظ زبان کا استعمال ہے، گندی زبان کا استعمال ہے، گالیاں دینیاں، بےہودہ گلاں کرنیاں، خرافات بکنا ایک زندگی دا معمول بن گیا ہے۔ جس سمجھایا جائے، روکیا جائے، ٹوکیا جائے، منع کیتا جائے، کہنا مولانا اے عادت ہی بن گئی ہے، تقیہ کلام جا بن گیا ہے، گالیاں دینا ایک معمول جا بن گیا ہے۔ تسی دعا کرو میں گالیاں دینا اللہ چنگی کرے گا۔ کہنا جی میں گالیاں دینا بس تسی دعا کرو اللہ چنگی کرے گا۔ میں کہ نالے گالیاں دینا نالے چنگی دی دعا کرنا ہے، اللہ مندی کرے گا۔ تو دعا کروانا گالیاں دے کے، ہائے اللہ۔ اور بڑے بڑے لوگ ایسے دیکھے نے، غیبت کرنا ہائے اللہ ایک معمول ہے۔ پڑھیا لکھیا سمجھدار بڑا گریجویٹ انسان کہندا مولانا قاری صاحب، حضرت صاحب، شیخ صاحب، بابا جی، چودھری صاحب میں تواڈے نال گل کرن لگا، ایک انداز سنو، زبان دا ناجائز استعمال۔ کہندا مولانا میں گل تواڈے نال کرن لگا، میں گل تک کرن لگا، گل کرن نوں دل نہیں کردا چونکہ غیبت ہو جائے گی، چونکہ گلہ ہو جائے گا تے نال ہی شروع ہو جائے گا۔ ہاں کہندا جی غیبت ہو جاندی ہے، گلہ ہو جاندہ ہے، پھر شروع ہو جاندہ ہے، گناہ نو گناہ سمجھ کے کردہ ہے، غیبت نو غیبت سمجھ کے کردہ ہے۔ ہائے اللہ آلے کو توجہ کرنا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ارضا حدیث پاک بیان فرماتے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ۔ اور دنیا اندر زندگی گزارنے والوں جڑا بندہ میں محمد کریم نو دو چیزاں دی ضمانت دے گا، میں محمد اس بندے دی جنت دا ضامن بن جاواں گا۔ اپنی جوانی دی ضمانت دینے والا، وجود دی ضمانت دینے والا، غیرت دی ضمانت دینے والا، اپنے حیا دی ضمانت دینے والا، اپنی زبان دی ضمانت دینے والا، زبان تے کنٹرول کرنے والا۔ آقا دا فرمان ہے لوگوں میں محمد ضامن ہاں، اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ اور صبح دا ٹائم میں دعا کرنا اللہ مینوں اور تساں نوں آقا جیسی زبان نصیب فرما دے، اللہ نبی جیسی گفتار نصیب فرما دے، اللہ آقا جیسے مٹھڑے بول نصیب فرما دے۔ ہاں ہاں توجہ کر، بات زبان دی آئیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری زبان لوگ اللہ دا قرآن بن گیا، آقا دی پیاری زبان خالق کائنات دا کلام بن گیا۔ صحیح بخاری اندر روایت موجود ہے، انس بن مالک بیان فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آقا دی سیرت کی ہے، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعانا ولا سبابا ولا فخاشا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ساری زندگی کدی کسے تے لعنتاں پائیاں۔ آقا دی زبان تے ساڑی بھی زبان ہے، میرے آقا نے ساری زندگی کدی کسے تے لعنتاں نہیں پائیاں۔ انس بن مالک بیان فرماتے ہیں آقا دی صلاۃ و تسلیم میں ساری زندگی لوگوں کدی کسی نے گالیاں نہیں دتیاں۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی بےہودہ گلاں سنیاں بھی نہیں اور بےہودہ گلاں کیتیاں بھی۔ اتنی سونی زبان ہے اللہ نے قرآن بنا چھوڑیا۔ آؤ ذرا پیار سنی باتیں، آؤ ذرا محبت دیا باتیں، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ اللہ
دا قرآن میں ترجمہ کرنا چاہنا، میں پیار دیاں پتیاں پیش کرنا چاہنا، میں عقیدے دے پھل نشاور کرنا چاہنا، اور ذرا پیار دیاں گلا نبی دی کیسی زبان ہے کہ اللہ دے حبیب دی، اللہ دے حبیب دی مثال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ، اللہ دے اللہ دے حبیب دی، اللہ دے حبیب دی مثال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ، او بولے جدم وچو موتی رولدا، او دی شان وچ اللہ دا قرآن بولدا، او بولے جدوں وچوں میں بھی بولنا تے تو بھی بولنا ہے، لیکن آقا دا بولنا کمال بولنا، نبی دا تکلم فرمانا کمال تکلم کرنا ہے، او بولے جدوں وچوں موتی رولدا، او دی شان وچ اللہ دا قرآن بولدا، اللہ دا قرآن نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. او بولے جدم وچ موتی رولدا، او دی شان وچ اللہ دا قرآن بولدا، مدنی جا صاحب کمال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ، سونے جیا صاحب ایمان کوئی نہیں، میرے آقا جی مٹھڑی زبان کوئی نہیں، مدنی جی ٹول چال ٹال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ. بڑا پیارا جملہ پیش کرنا چاہنا اور دعا بھی دینا چاہنا، آمین کہنا محبت نہ سننا. گلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دار، کوئی سونا شہر نہیں جے مکے تے مدینے نال دار. اللہ میں مسافر بندہ دعا کرنا قبولیت دا ٹائم، اللہ تیرے بندے تیری عبدیاں روتے رکھ کے اللہ تیرا قرآن سنوا کے تشریف فرما. میں مسافر ہونے دے ناتے دعا کرا اللہ سبحانہ نے مکہ بھی دکھا دے مدینہ بھی دکھا دے. پھر کہہ دے آمین. دعا کر دے ہاں، دعا کر دے ہاں. لو میں دعا کروں گا تسی آمین کہنی ہے انشاءاللہ. میں انہوں نہ دیکھی میں بڑا گلگاری میں بڑا ہی خطا کارا، لیکن میرے علماء موجود نے. آقا دا فرمانے سلاس دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 بندے ایسے نے جنہ دی دعا اللہ رد کر دے. باپ دی دعا رد نہیں جاندی، لوگوں مظلوم دی دعا بد دعا ضائع نہیں جاندی، اور مسافر بندہ دعا کر اللہ دعا ضائع کر رہا. ساڑے دل دا بیتی اللہ ساڑی جان دائے مجبوری، سانا مکہ مدینہ دکھا دی اللہ خواہش کر دے پوری. جنہ جنہ دی خواہش او آمین کہہ دے آجے. ساڑے دل دا بیتی اللہ ساڑی جان دائے مجبوری، سانا مکہ مدینہ دکھا دے اللہ خواہش کر دے پوری. اللہ پاک فضل فرما دے ساڑے دل دی پیاس بجھا دے. جنہوں مکہ دی پیاتے مدینے دی پیاتے آمین کہنا. اللہ پاک فضل فرما دے ساڑے دل دی پیاس بجھا دے.
اللہ تو اسباب بنا دے نہیں چل جاندی دوری ساڈے دل دا بیدی اللہ ساڈی جان دائے مجبوری سانو مکہ مدینہ دکھا دے اللہ خواہش کر دے پوری کلیاں بہ کے دعا کریا کر تنہائی دن ہاتھ اندر دعا کریا کر قبول جدو قات اندر دعا کریا کر اللہ تیرے گھر دی دوالی گنا نالے غجری اسود چمہ تیرے گھر دی دوالی گنا نالے غجری اسود چمہ اللہ تیرے گھر دی دوالی گنا نالے غجری اسود چمہ سارے سجدی وچ رکھ رکھ کے میرا چکی کر لا حضوری ساڑے دل دا بیتی اللہ ساڑی جان دائیں مجبوری دعا کرا گانے کیا دینا میں صفا دن روا جاوا اوتے دوڑا چکر لاوا اللہ اوتے دوڑنا نصیب کرے اللہ او ارکان ادا کرن دی توفیق دے دے اللہ لوگوں اپنی دولت دے مال اپنے پیسے دے ناز اپنے مال دے فقر اللہ سامتے اللہ دے رحمت دے ناز اللہ دے محبت دے فقر اللہ دے رحمت دے فقر سبحان اللہ میں شبہ دن رہا جاوات اوتے دوڑا چکر لاوات میں سنت پاک اداوات جے ہو جائے منظوری میں دعا کرا گا آمین کہہ دیں نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث علامہ عبدالرزاق طاہر صاحب علامہ عبدالرزاق طاہر صاحب علامہ عبدالمنان طاہر صاحب زندہ بہت کہہ دے ہو میں دعا کروں گا آمین کہنا بڑا پیار والا جملہ اللہ اکبر کبیرہ کہے عبدالرزاق نمانا تیری باجنی کوئی ٹھکانا اللہ لوگوں تے در بھی نظر آندے نے کر بھی نظر آندے نے اللہ گدیاں بھی نظر آندیاں نے شخصیتاں بھی نظر آندیاں نے میرے مالکہ تے عزت دی قسم ہے اللہ کے رحمت دی قسم ہے کہے عبدالرزاق نوانا تیری باجنی کوئی ٹکانا اسا مڑ کے نہیں خالی جانا اللہ شرمندہ نہ کری ہتھانو خالی نہیں موڑنا اسا مڑ کے نہیں خالی جانا بس ساڈی ہے مجبوری ساڑے دل دعوے دی اللہ ساڑی جان دائے مجبوری سانو مکہ مدینہ دکھا دے اللہ خواہش کر دے پوری توجہ 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 سونیا میں کامیابی دی بات پہ کرنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے املک علیک لسانک زبان دے کنٹرول کریا کر آدھرا توجہ کرنا میرے سونیا میں دعوت فکر دینا چاہنا اپنے بولا دی حفاظت کریا کر اپنی جملیاں دی حفاظت کریا کر اپنی زبان دی حفاظت کریا کر صحیح بخاری اندر روایت موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے ایک بندہ نیکی کردہ رہندہ ہے نیکیاں کردہ رہندہ ہے نیکیاں کردہ رہندہ ہے انہیاں نیکیاں جمع کر لہندہ ہے انہیاں اچھائیاں جمع کر لہندہ ہے آقا علیہ السلام فرمان دینے لوگوں اس بندے اور جنت کے درمیان ایک بڑی صدا فاصلہ رہ جایا کردہ ہے ایک گھٹ دا فاصلہ رہ جاندہ ہے آدھرا زبان دی تباہ کاریاں بھی سنو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے انہا بندہ جنت قریب ہو جایا کردہ ہے ایک گھٹ دا فاصلہ رہ جاندہ ہے آقا علیہ السلام فرمان دینے لوگوں ایسا جملہ بول لیندہ ہے ایسے آوارہ بول دائے اللہ ساری زندگی دی محنت ضائع کر کے جہنم دا ایندھن بنا دیں اور پھر اعلان ہوندہ ہے
انہیں اتھی کرو جتے پہلے سے آقا علیہ السلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا عاملۃ ناصبہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. بڑے بڑے لوگ ایسے ہون گے ڈریا کر ڈریا کر ڈریا کر میرے سونیا زبان دی حفاظت کریا کر وگرنہ قیامت دا دن ہوئے گا اعلان ہو جائے گا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. بڑے بڑے ایسے لوگ ہوں گے ایسی ایسی شکل ہوں گیا ایسی شخصیتاں ہوں گیا کہ نیکیاں کر کر کے تھک چکے ہوں گی اللہ جہنم دا ایندھن بنا دیں گے. وجہ کی ہے کئی ایک وجوہات نے اعمال دی بربادی نیکیاں برباد ہوں گیاں کئی ایک وجوہات نے تفصیل پھر کدی سی حضرات میں ایک سبب دی طرف اشارہ کر لگا. صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں اتدرون مل مفلس صحابہ جان دیو مفلس بندہ کون ہے کنگال بندہ کون ہے غریب بندہ کون ہے صحابہ کہندے نے سونے آقا المفلس فیما من لا درہم لہو ولا متاع. آقا جی ساڑھے نزدیک غریب و بندہ کنگار و بندہ کمزور و انسان ہے جدے بکول پیسے نہیں دنیا دا سامان نہیں دنیا دے درم و دینار نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سنو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے صحابہ اور میں وضاحت کر دیا سنو حدیث صحیح مسلم دی ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهن فطرحت عليه ثم طرح في النار. زبان دی تباہ کاریاں آوارہ بول گندی زبان نجائز استعمال نقصان کی ہو جائے. اور سنو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دیں اے صحابہ میری امت دا غریب بندہ میری امت دا کنگال بندہ میری امت دا کمزور بندہ او ہندہ قیامت دا دن ہوئے گا نیکیاں بھی لے کے آئے گا نمازاں بھی لے کے آئے گا روزے بھی لے کے آئے گا زکوٰۃ بھی لے کے آئے گا بڑیاں بڑیاں نیکیاں لے کے آئے گا. اللہ دے نبی دا فرمانے لوگوں ان نالے نمازاں بھی لے کے آئے گا لوگوں کو گالیاں بھی دے کے آئے گا. سو نمازاں بھی لے کے آئے گالیاں بھی دے کے آئے روزے بھی لے کے آئے اپنی گندی زبان دے نال لوگاں تے تہمت بھی لگا کے آیا ہے روزے بھی لے کے آیا ہے لوگاں نو مار پیٹ کے بھی آیا ہے زکوٰۃ بھی ادا کر کے آیا ہے لوگاں دا مال کھا کے بھی آیا ہے. مختصراً بات عرض کرنی چاہنا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جنہ جنہ تے زیادتیاں کیتیاں ہون گیاں جنہ جنہ تے ظلم کیتا ہوئے گا جنہ نو گالیاں دیتیاں ہون گیاں جنہ تے تہمت لگائیاں ہون گیاں جنہ نو ماریا پیٹیا ہوئے گا جنہ دا نجات خون بہایا ہوئے گا جنہ نے پریشان کیتا ہوئے گا میرے آقا دا فرمان ہے اللہ اس بندے دی ساری نیکیاں اونا تے تقسیم کر دیں گے. نیکیاں اوراں دے کم آ گئی ہاں اس طرح سمجھو کوئی نمازاں لے گیا کوئی روزے لے جائے گا کوئی زکوٰۃ لے جائے گا حج عمرے لے جائے گا عیدی تہجد لے جائے گا صدقہ خیرات لے جائے گا. آقا دا فرمان لوگ نیکیاں ختم ہو جان گیاں ابھی لوگاں دے مطالبات باقی نے ابھی لوگاں دے حقوق ادا کرنا باقی نے. محبوب پیغمبر دا فرمان لوگ جنہ دے زیادتیاں ہون گیاں انہاں دے حقوق ادا کرنے نے اللہ انہاں دے گناہ اٹھا لین گے انہاں دے جرائم تے غلطیاں اٹھا لین گے. اس آدمی تے پاکے نو جہنم رسید کر دیتا جائے گا. عاملۃ ناصبہ
تسلا نارن حامیہ۔ اللہ میں نے تو صحیح زبان استعمال کرنے کی توفیق دے دے۔ ایویں نہیں نبی نے فرمایا، بڑی بڑی گل ہے۔ املک علیک لسانک، املک علیک لسانک، اپنی زبان دے کنٹرول کریا کر، اپنی زبان دی حفاظت کریا کر، دنیا تے عزت پا جائیں گا، دنیا تے شان پا جائیں گا، دنیا تے مقام پا جائیں گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ کنے کام کرنے نے بولو، حدیث بول گئے ہو نا، میں شروع سے گل کیتی تھی، کنے کام کرنے نے؟ 3 کام کریا کر، ایک دی بات کی کر چکے ہیں، 2 اجے باقی نے۔ بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ، تشریف رکھ دے ہو نا، تھکے تو نہیں؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا کام کیڑا کرنا ہے، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ۔ اے صحابی زیادہ ٹائم کر گزاریا کر، فارغ ٹائم کر گزاریا کر، زیادہ ٹائم اپنی بیوی نو دیا کر، زیادہ ٹائم اپنے بچیاں نو دیا کر، زیادہ ٹائم اپنی بیٹیاں نو دیا کر۔ کی مطلب ہے؟ زیادہ ٹائم کر گزارے گا پتہ چلے گا کون آندا ہے کون جاندا ہے، بیٹا کنیاں نمازاں پڑھدا ہے، بیٹی کنیاں نمازاں پڑھدی ہے۔ زیادہ ٹائم کر گزارے گا بچوں دی تربیت احساس پیدا ہوئے گا، تیرا بیٹا نمازی بن جائے گا، تیرا بیٹے دا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا، تیری بیٹی نمازی بن جائے گی، پردہ دا سلامت ہو جائے گا، تیری بیگم نمازی بن جائے گی۔ زیادہ ٹائم کار اندر گزارے گا تیرے بچے نیک بن جان گے، اولاد تیری نیک بن جائے گی، اور نیک اولاد نیک نامی دا باعث بن دیئے، نیک اولاد عزت دا باعث بن دیئے، نیک اولاد شان دا باعث بن دیئے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا اولاد دی تربیت دا نتیجہ، اولاد دی صحت سازی دا نتیجہ اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ زیادہ ٹائم کتنے گزارنا ہے؟ اب بولو پر ساڈا کر دل لگدا کہندے مولانا کوئی میرے طویز بنا دے ہو، کوئی میرے نقش بنا دے ہو، کوئی میرے چینی شینی دم کر دے ہو، کوئی پھوکا شوکا میرے مارو نا۔ میں کہ کی گل ہے؟ خیر ہے؟ کہندے جی میرا گھر دل نہیں لگدا، گھر میرے کھاندا ہے، گھر میرے وڈدا ہے، نکل جاواں نس جاواں فرار ہو جاواں دوڑ جاواں بھاگ جاواں۔ میں کہ وجہ کی؟ کہندا بس پتہ کوئی میں وجہ میں دسنا۔ کہندا کی وجہ ہے؟ میں کہ تو اے خامخواہ، تو اے خامخواہ۔ کہندے جو کینوں کہندے نے؟ میں کہ جن نے سارا دن چٹائیاں تے بہ کے گندیاں چٹائیاں تے بہ کے تاش کٹنے ہون، جن نے پھٹیاں تے بہ کے سارا دن چاواں پینیاں ہون، جن نے سیاست دیاں گلاں معیشت دیاں گلاں لوگاں دیاں غیبتاں لوگاں دیاں چگلیاں فلاں بھی گندا فلاں بھی گندا فلاں بھی برا فلاں بھی چنگا نہیں۔ میں کہ جن نے سارا دن یہ گندے کام کرنے ہون اوندا گھر دل لگے گا؟ کہندا نہیں۔ میں کہ تو اے خامخواہ کوئی گھر دی احساس گھر دی ٹینشن لے، کوئی بچیاں دی کوئی بیوی دی کوئی بیٹیاں دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ میں نے تہانوں اولاد نو ٹائم دین دی توفیق عطا فرمائے۔ کہندا چھٹو جی مولانا یہ کیڑی گل کر دیتی جو بندہ ہر ویلے گھر ہی بڑھیا رہے۔ ہاں جی بچہ سمجھدار ہے، مربے بھی جاندا ہے، پانی بھی لاندا ہے، دکان تے جاندا ہے، دفتر جاندا ہے، آفس جاندا ہے، جاب کردا ہے، کاروبار کردا ہے، سارے معاملات نپٹانا جاندا ہے۔ کی ہویا جے نماز نہیں پڑھدا؟ کدی تو پڑھ ہی لے جانا، ہو جائے گا، پھر کی ہویا؟ ہو جائے گا۔ تو ساری دوسری گل یہ آ انہیں اپنی قبر چ پہنا ہے تو میں اپنی قبر چ پہنا ہے، تساں اپنی قبر چ پہنا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہاں، تسی بھی ٹھیک ہو، جتوں کو لگیا صحیح لگے ہے جی مولانا ویکھی جائے گی ویکھی جائے گی ویکھی جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں پاپیا مر لے پھر ویکھی جائے گی۔ یہ ساڈا حال اس طرح کرے آج اولاد واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں، بچیاں واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں، بچیاں واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں۔ آؤ سنو ٹائم نہیں دیتا، اولاد کی تربیت نہیں کیتی، ذہن سازی نہیں کیتی، ذمہ داری کا احساس نہیں کیتا، تے نقصان کی ہویا؟ زیادہ ٹائم گھر نہیں نہ گزاریا، نقصان کی ہویا؟ سنو صحیح بخاری مسلم اندر حدیث ہے، میں کوئی جنت کا ٹھیکیدار نہیں، آقا دی حدیث کا چوکیدار ہاں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری مسلم روایت موجود ہے، پیارے معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا حدیث پاک بیان فرماتے ہیں، آقا دا فرمانے لوگو، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ نقصان دیکھو کنا ہویا ہے، کہتا دیکھی جائے گی۔ میرے آقا دا فرمانے لوگو، جرا بندہ اپنی عوام نہ دھوکا کردہ کردہ مر جائے گا، جرا بندہ اپنی رعایا دے نال دھوکا کردہ کردہ مر جائے گا۔ میں وڈیاں دی گل نہیں کردا، اپنی تیری بات کرنا چاہنا، حضرات ذمہ داری دی بات کرنا چاہنا۔ تو بھی ذمہ دار ہے، میں بھی ذمہ دار ہاں، تو بھی نگران ہے، میں بھی نگران ہاں۔ تیری بچی تیری عوام نے، تیرے بچے تیری رعایا نے، حضرات توجہ کرنا، اولاد نال فراڈ نہ کریا کر، بچیاں نال دھوکا نہ کریا کر، بیٹے نال فراڈ نہ کریا کر، بیٹی نال دھوکا نہ کریا کر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جڑا بندہ اپنی عوام دے نال، اپنی رعایا دے نال اس طرح کہہ لینا، جڑا بندہ اپنے بچیاں دے نال، اپنی بچیاں دے نال دھوکا کردہ کردہ مر جائے گا، اللہ جنت حرام کر دیں گے۔ تو اس تو بڑا ہور دھوکا کی ہو سکتا ہے؟ اس تو بڑا ہور فراڈ کی ہو سکتا ہے؟ اولاد دے نال اس تو بڑی دغا بازی اور کی ہو سکتی ہے؟ اسی اپنی اولاد نو، اسی اپنے بیٹے نو، اسی اپنی بیٹی نو کمپیوٹر پڑھایا، سائنس سمجھائی، ریاضی میتھ سمجھائی، پڑھائی، انگلش پڑھا لی، اعلیٰ علوم فنون پڑھا لے، سمجھا لے۔ ہائے اللہ، اگر بچے تے بچی نے نہیں پڑھا سکے، اللہ دا قرآن دا ترجمہ یاد نہیں کروایا، محمدی نماز یاد نہیں کروائی، یہ فراڈ نہیں تو ہو رہے کی ہے۔ میں عصری ترین دی مخالفت نہیں کردا، یہ وقت کی ضرورت ہے، تعلیم سکھو، کمپیوٹر، سائنس، ریاضی، انگلش، دیگر علوم فنون پڑھو، سمجھاؤ، اعلیٰ روزہ دے بچوں میں پہنچاؤ، لیکن اللہ دا فاستہ جے کہ کہنا اپنے بیٹے تے بیٹی نو اللہ دے قرآن دا ترجمہ بھی یاد کرواؤ، محمدی حدیث بھی یاد کرواؤ۔ کو اس طرح دا نظام دیو، اس طرح دا ٹائم ٹیبل اندر اپنے بچی بچے نو ڈیسائیڈ کر دیو، ایسے سیٹ کر دیو کہ روزانہ دا تیرا بیٹا قرآن دا ترجمہ تھوڑا تھوڑا پڑھے، تیری بیٹی قرآن دا ترجمہ پڑھے۔ حضرات فائدہ کی ہوئے گا، ترجمہ پڑھائے گا، ترجمہ سکھائے گا، محمدی حدیث یاد کروائے گا، آقا دے فرامین یاد کروائے گا، تیرے بیٹے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا، ایمان ٹھیک ہوئے گا، غیرت آئے گی، حیا آئے گا، حضرات نمازی بنے گا، متقی بنے گا، تہجد گزار بنے گا، تیری بیٹی پردہ کرے گی، حیا، غیرت، ایمان، عزت، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں اولادی تربیت کرو گے، دنیا عزت ملے گی، قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ جنتی تاج نصیب فرما دیں گے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، زیادہ ٹائم کر گزاریا کر، زیادہ ٹائم اپنے بچوں نو دیا کر، تربیت کریا کر، حسین سازی کریا کر، تیری اولاد نیک بن جائے گی، دنیا تے عزت پا جائے گا، دنیا تے شان تے مقام پا جائے گا، کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ تے تیسری بات میرا سلام، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، بڑی وڈی گل، ساری پریشانیاں دا حل، سارے دکھاں دا حل، مصائب و علم کو چھٹکارے دا ذریعہ تے سلیقہ تے طریقہ، حضرات آقا دا فرمانے، وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کر، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بڑی وڈی بات ہے، پر اسا کی روڑا ہے، اسی کی معافی منگیے، اس تے گلاں بڑیاں بڑیاں وڈیاں کرنے آ، اور گناہ کردا ہے جے میں کر لے تے کیڑی گل ہے، اور جھوٹ نہیں بولدا، اور سود نہیں لیندا، اور رشوت نہیں کھاندا، اور غلط بیانی نہیں کردا، ہائے اللہ جے میرے کول ہو گیا تے کیڑی گل ہے، جے او بخشیا گیا
تے میں بھی بخشیا جاواں گا، اور میں جنت مل گئی تے مینوں بھی مل جائے گی، جے فلاں جنت دا ٹر گیا تے میں تے پھر جنت دی فرنٹ سیٹ تے ہوواں گا۔ اسی ایویں دیاں گلاں کرنے آ، ہائے اللہ سارے دناں دے گناہ، راتاں دے گناہ، ظاہر و باطن، صغیرہ کبیرہ گناہ، چھوٹیاں غلطیاں، پھر بڑیاں غلطیاں، اس تو بڑیاں غلطیاں، پھر بڑے بڑے غلطان کرنے آ تے ٹس تو مس کوئی نہیں ہوندے۔ ہائے اللہ گناہ کر کے پریشان نہیں، اللہ دی نافرمانی کر کے پریشان نہیں، مال کے کائنات میں بغاوت کر کے پریشان نہیں۔ میرے علماء کی مشائخ تشریف رکھتے ہیں، میں آقا دے صحابہ دی سیرت میں پڑھے ہے، لوگ جنتی نوابہ دی سیرت میں پڑھے ہے۔ میرے آقا دے صحابہ اللہ دی قسمیں نیکیاں کر کے بھی رویا کر دے سن، صحابہ نیکیاں کر کے بھی روندے سن۔ سیدنا ابی ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالی، کہہ دو کون ابی ہریرہ؟ میرے آقا دے جامعہ دے سب سے پہلے شیخ الحدیث ابی ہریرہ۔ کون ابی ہریرہ؟ آقا دے تربیت یافتہ، آقا دی خاطر، محبوب پیغمبر دی حدیث دی خاطر کاروبار، برادری خاندان کاروبار چھوڑیا، علاقہ دے وطن چھوڑیا، لوگوں میں آقا کو دعاواں دیا، زیادہ ٹائم آقا دے کون گزاریا، اور آقا دی سب تو زیادہ احادیث نو ابی ہریرہ نے بیان کیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، جنتی صحابی۔ اور بھائیو ایمان نہ جواب دینا، پیارے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ دے جنتی ہونے وچ شک ہو سکتا ہے؟ بولو حالت کی ہے؟ میں ذرا ایک بات کرا، شاید میں نے تیرے سمجھ آ جائے، شاید میرا تیرا دل ڈر جائے۔ ابی ہریرہ بیمار نے چار پئی تے لیٹے، زاروں کی تار رون لگ پے، اللہ اکبر کبیرہ، ساتھی بیمار پرسی واسطے آئے، ساتھی تیمارداری واسطے آئے، ابی ہریرہ نے روندیاں دیکھیا، کہنے لگے ابی ہریرہ کیوں روندے ہو؟ اللہ تانوں جنت دے دین گے، اللہ تانوں آقا دا ساتھ دے دین گے، آقا نے تانوں جنتی آکھے ہے، محبوب پیغمبر نے تانوں جنتیاں بشارتاں سنائیاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں سنو، ابی ہریرہ کہنے لگے اور میرے ساتھیوں میں دنیا چھوڑن دی وجہ تو نہیں روندا، میں اس موت دی وجہ تو نہیں روندا، میں دنیا تو جان دی وجہ تو نہیں روندا، اس بات دا صدمہ نہیں، اس بات دا غم نہیں، اس بات دا افسوس نہیں، اس بات دا رونا نہیں، اس بات دی پریشانی نہیں کہ میں مر جانا ہے، میں دنیا چھڑ کے چلا جانا ہے۔ ابو ہریرہ کیوں روندے ہو؟ اور لوگوں سنو، شیخ پورے دے سونے اور ساتھیوں، میرے آقا نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کہنے لگے اس بات تے رونا، اس بات تے سبحانہ کہ اگلا سفر بڑا لمبا ہے، اگلا سفر بڑا دشوار ہے، اور سفر دا خرچہ میرے کو تھوڑا جا موجود ہے۔ رونا اس بات دا آندا ہے اگر خرچہ مک گیا ابو ہریرہ دا کی حال ہوئے گا۔ کدی میں بھی سوچے ہے، کدا تسا بھی سوچے ہے، میں نمازاں نہیں پڑھدا ساڈا کی حال ہوئے گا، میں روزے نہیں رکھدا کی حال ہوئے گا، میں جھوٹ بولنا کی حال ہوئے گا، غلط بیانی کرنا کی حال ہوئے گا، میں سارا دے لوگاں دے عیب تلاش کرنا، غیبتہ کرنا کی حال ہوئے گا۔ لوگ اگر ساتھ پیدا ہو جائے، ساری سیرت بھی ٹھیک ہو جائے، ساری صورت بھی ٹھیک ہو جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں وَبَكِيَ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کر، اپنے غلطیاں نو یاد کر کے رویا کر، دنیا تے عزت پا جائے گا، دنیا تے شان پا جائے گا، دنیا تے مقام پا جائے گا۔ آج ٹائم موجود ہے، آج وقت موجود ہے، آج موقع تو فائدہ اٹھایا کر، آج ٹائم تو فائدہ اٹھا لیا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تو اکثر کہا کرنا، او سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹلے، سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹلے، ہیتا دولت دے نشے خراب دینو، اے تیری دولت آرام نہ لین دینی، بھلیا قبر دا سب عذاب دینو، مر ربو کا کہنگے مار گرزار، اگو آونا نہیں جواب دینو، او تیرویں گا دیکھ کے عمل نامات، دینا پوے گا جدو حساب دینو، پکے محل دے ماریاں والے آوے، ایک دن کیرن آنا تقدیر دینو، تیرا مال کمایا رہ جانا، جدو موت دا بچیا تیر دینو، نہلا کے کفن پھر دے دیو، ہتھی دورنگ ماں پیو ویر دینو، اج بندگی رب دی کر بندے، دیتی زندگی رب کدی تینو۔
میلی ہونا ندی میں پوشاک تائی رہنا دینا نیت تقدیر تینوں شاید کفن بھی نہ ہوئے نصیب تیرے جدہ موت دا وجہ تیر تینوں ایتے بلباں کی ٹیوباں دی لو کر میں اپنا اصل نہیں یاد مکان تینوں اوتھے دیوا بتی نہ رونکانے پھول جانگے سب گمان تینوں سوال کرنگے منکر نکیرہ کے جدہ ملنگے قبرستان تینوں کیڑا رب ہے نبی ہے دین تیرا نال غصب دے پچھنگے آن تینوں پتہ کی جواب دے آنگے جی ٹائم ہی کونی سے گا آقا دا فرمانے وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ سید ترغیب و ترہیب اندر حدیث سے سنو محبوب پیغمبر دا فرمانے سَلَاسَةٌ لَا تَرَا اَعْجُنَهُمُ النَّارُ لوگو تین اکھاں ایسیاں نے کہ جریاں تین اکھاں جہنم دی آگن نہیں دیکھن گیاں ہاں بہت بڑی پیاری روایت پیش کرنے لگا صحیح حدیث پاک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں سلاست لا ترى اعینہم النار تین ایسیاں نے جہنم دی آگ نہیں دیکھن گیا جہنم دا نہیں جان گیا اللہ جہنم کو بچا کے جنت دیاں بہارا نصیب فرما دیں گے کنی آنکھاں بولو کنی آنکھاں اللہ میں نے تو انہوں نے نصیب کر دے عین بکت من خشیت اللہ اللہ کو ڈر کے رونے والی اکھ مال کے کائنات سامنے آنسو بہانے والی اکھ پریشان ہونے والی اکھ آنسو بہانے والی اکھ اللہ اکھ دے روندائے مولا پانگے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنا ٹھنڈا سایہ نزدیک فرمان گے اللہ جہنم کو بچا کے جنتیاں کوٹیاں نزدیک فرمان گے وعین الحرست فی سبیل اللہ سنو بڑی پیاری حدیث پاک ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ دے رستے دے اندر پارا دینے والی اکھ تبرانی اندر حدیث ہے وعین حرست فی سبیل اللہ اللہ واسطے جاگن والی اکھ قرآن واسطے جاگن والی اکھ رات نو نماز واسطے جاگن والی اکھ اللہ میری تہاڈی رات دی عبادت قیام تراویح قبول فرمائے ہمیں مبارک بات پیش کرا تو اڈا جاگنا کو معمولی نہیں راتانو جاگنا کو عام نہیں اس جاگن دا نتیجہ ہاں راتنو تہجد دی ادائیگی دا نتیجہ نماز دی پابندی دا نتیجہ نماز تراویح دا نتیجہ اللہ جنت عطا فرما دیں گے وعین حرست فی سبیل اللہ تیسری اک توجہ کرنا نوجوانوں میں تو ہمیں مخاطبہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے وعین کفت عن محارم اللہ تبرانی جے الفاظ نے وعین غصت عن محارم اللہ اللہ دے پاک نبی دا فرمانے لوگوں جری اکھ اللہ تعالیٰ دے حرام کردہ کمہ تو رک جائے گی نجات کمہ تو رک جائے گی فلمہ نہ بے کیا کر مجرے نہ بے کیا کر گدیاں پکچرہ دے تصویرہ نہ بے کیا کر غیرت پیدا کر حیا پیدا کر عزت پیدا کر ایمان پیدا کر اللہ دے نبی دا فرمان ہے قیامت دا دن ہوئے گا ایسی آنکھ نو اللہ جہنم کو بچا کے جنت عطا فرما دیں گے اللہ میں نے تہانو زندگی شان والی دے دے موت اللہ ایمان والے نصیب فرما دے باقی سی اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا دی درخواست دعا دی بیمارہ واسطے دعا کرے ہو اور بالخصوص بے اولادہ واسطے دعا کرو اللہ پاک نیک اولاد نصیب فرما دے اللہ دے ولی کٹھے ہوئے ہو تے دل لا کے ذرا دعا کر دے کوئی ساتھی دعا تو بغیر نہ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين میرے اللہ سڑے حال تیرے فرما اللہ سڑے حال تیرے فرما بڑے گنہگار بندے خطا کار بندے اللہ درگزر فرما سڑے دن دے گناہ سڑے راتوں دے گناہ سڑے ظاہر گناہ سڑے باطل گناہ صغیرہ کبیرہ گناہ میرے اللہ پر رحمت دینا المعاف فرما تیری نافرمانی کر کر کے بڑے شرمندہ اللہ درگزر فرما میرے اللہ تیرے غصے کو بڑا ڈر لگ دے معاف فرما اللہ تیرے بندے تیری پکڑ دا سامنا نہیں کر سکتی اللہ درگزر فرما اللہ اپنی رحمت دینا معاف فرما اللہ ساڑے تے راضی ہو جا اللہ ساڑے تے خوش ہو جا اللہ سانو اپنی رضا نصیب فرما اللہ قدم قدم دے نیکی دی توفیق عطا فرما میرے اللہ دنیا دے روزے قبول فرما اور رات دا قیام قبول فرما ساری افطاری دے انتظامات کرنے اللہ قبول فرما میرے اللہ ساری محنت ضائع نہ کری قبول فرما اللہ تو قرآن کریم اندر فرمائے عاملات ناصبہ تصلی نارا حامیہ بڑے بڑے بد نصیب لوگن اللہ تو جہنم دا ایندھن بنا دے گا اسی پناہ مگنے اللہ ساری محنت ضائع نہ کرنا ہر ایک دی ٹوٹی پھوٹی محنت قبول فرما میرے علماء دی محنت قبول فرما حفاظ کرام دی محنت قبول فرما قرائے کرام دی اللہ محنت قبول فرما میرے بزرگاں بھائیاں دی محبت پیار قبول فرما ماں بہناں دا پیار صدقہ خیرات قبول فرما میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہوئے صحت کاملہ عطا فرما اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما اللہ پریشانیاں ختم فرما جو بیمار میں لاجار میں دکھیار میں آوازار میں اللہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما میرے اللہ رحمت دینا صحت والی زندگی عطا فرما اس پورے اجتماع دے اندر میرے جسد بھائی دا جو عزیز بیوار ہے اللہ صحت کاملہ عطا فرما اللہ صحت عطا فرما میرے اللہ جتنے میرے بہنہ بھائی بے اولاد مال کے کائنات نیک اولاد نصیب فرما جن کل بچے نے اللہ بچے نیک بنا دے اللہ بیٹیاں دی عزت دی حفاظت فرما غیرت دی حفاظت فرما حیا دی حفاظت فرما اللہ بچیاں دے مقدر چنگے بنا تیاں دے نصیب چنگے بنا تیاں دے دکھاں کل محفوظ فرما تیاں دکھی نے اللہ سکھ نصیب فرما اللہ اے دینی پروگرام دے انعقاد قبول فرما جو ساتھی اہتمام کر دینے محنت کر دینے اللہ محبت پیار قبول فرما اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما اللہ سن منگندہ والا نہیں آندہ تم دین دے پڑے والے نے بن منگی عطا فرما اللہ سی کڑی کڑی چیز تیرے کل منگی ہے سانو ساری چیزاں دی لوڑ اللہ بن منگی عطا فرما اللہ میری جماعت دی جتنے کافر علماء دنیا تو جا چکے اللہ کرنا دی قبران دے رحمت نازل فرما اللہ میرے شیخ القرآن دی قبر نو جنت باغ بنا اللہ حافظ عبداللہ صاحب دی قبر نو جنت باغ بنا میرے اللہ علامہ احسان دی قبر نو جنت باغ بنا حبیب الرحمن
روزانی شہیدی قبر اللہ جنت باغ بنا اللہ میں کس کے ساپنے خطیب تے محدث دی عالم دا نام لوا اللہ دینا دے رات بہتر جان میں سونے اللہ میرے جسد بھائی دا جو عزیز فوت ہویا اللہ جنت در جگہ نصیب فرما اللہ جنت در جگہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين